اور حقیقی تعلیم کا موازنہ۔ خلاصہ، یہ مضمون اسکول کی رسمی تعلیم اور حقیقی تعلیم کے فرق کو بیان کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق بچہ 6 سال کی عمر تک گھر، والدین، ٹی وی اور معاشرے سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ وہ اچھی اور بری دونوں قسم کی عادتیں سیکھ لیتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، قوانین توڑنا، چالاکی کرنا یا دوسروں کے رویے اپنانا۔ اس کے بعد وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے جہاں باقاعدہ تعلیم شروع ہوتی ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ اسکول میں بچے کو زیادہ تر امتحانات پاس کرنا اور اساتذہ یا امتحان لینے والوں کو خوش کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف وہی جواب دینا ہے جو دوسروں کو پسند آئے۔ اسکول ذہانت کی بات تو کرتا ہے، مگر عملی طور پر کمزور طلبہ کو بھی اگلی جماعت میں بھیج دیا جاتا ہے، اس لیے حقیقی علم اور سوچنے کی صلاحیت کم اہم رہ جاتی ہے۔ بعد میں کالج اور پھر گریجویٹ تعلیم کا مقصد بھی صرف اگلے درجے تک پہنچنا بن جاتا ہے۔ طلبہ مقابلہ، چالاکی اور کامیابی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق معاشرہ ڈگریوں، دولت اور ظاہری کامیابی کو اہم سمجھتا ہے، لیکن حقیقی تعلیم اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان خود شوق اور تجسس کے ساتھ علم حاصل کرے۔ مضمون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اسکول صرف رسمی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اصل تعلیم انسان کی سوچ، کردار، تجربے اور سیکھنے کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے۔ By the age of 6, the average child will have completed the basic education and be ready to enter school. 6 سال کی عمر تک ایک عام بچہ بنیادی تعلیم مکمل کر چکا ہوتا ہے اور اسکول میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ If the child has been attentive in these preschool years, he or she will already have mastered many skills. اگر بچہ ان قبل از اسکول سالوں میں توجہ دینے والا رہا ہو تو وہ پہلے ہی بہت سی مہارتیں سیکھ چکا ہوگا۔ From television, the child will have learned how to pick a lock, commit a fairly elaborate bank holdup, prevent wetness all day long, get the laundry twice as white, and kill people with a variety of sophisticated armaments. ٹیلی ویژن سے بچہ یہ سیکھ چکا ہوگا کہ تالا کیسے کھولا جاتا ہے، ایک کافی منصوبہ بند بینک ڈکیتی کیسے کی جاتی ہے، سارا دن نمی سے کیسے بچا جاتا ہے، کپڑوں کو دوگنا سفید کیسے کیا جاتا ہے اور مختلف جدید ہتھیاروں سے لوگوں کو کیسے قتل کیا جاتا ہے۔ From watching his parents, the child, in many cases, will already know how to smoke, how much falsehood to mix with facts to be pragmatic and shrewd, what kind of language to use when angry, and how to violate the speed laws without being caught. اپنے والدین کو دیکھ کر بچہ اکثر یہ جان چکا ہوتا ہے کہ سگریٹ کیسے پیا جاتا ہے، حقیقتوں میں کتنا جھوٹ ملایا جائے تاکہ آدمی عملی اور چالاک لگے، غصے کے وقت کس قسم کی زبان استعمال کی جائے اور رفتار کے قوانین کی خلاف ورزی کیسے کی جائے تاکہ پکڑا نہ جائے۔ At this stage, the child is ready for the second stage of education, which occurs in school. اس مرحلے پر بچہ تعلیم کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہوتا ہے جو اسکول میں شروع ہوتا ہے۔ There, a variety of lessons may be learned in the very first days. وہاں ابتدائی دنوں ہی میں مختلف قسم کے اسباق سیکھے جا سکتے ہیں۔ The teacher may illustrate the economic importance of belonging to a strong union by closing down the school before the child arrives. استاد اس بات کی معاشی اہمیت ظاہر کر سکتا ہے کہ مضبوط یونین کا حصہ ہونا کتنا اہم ہے، مثلاً بچے کے پہنچنے سے پہلے اسکول بند کر کے۔ Fathers and mothers may demonstrate to the child the social cohesion that can be built on shared hatred by demonstrating their dislike for children whose pigmentation displeases them. مائیں اور باپ بچے کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ مشترکہ نفرت کی بنیاد پر سماجی اتحاد کیسے قائم کیا جاتا ہے، مثلاً ان بچوں سے نفرت ظاہر کر کے جن کی جلد کا رنگ انہیں پسند نہیں ہوتا۔ In the latter event, the child may receive visual instruction in techniques of stoning buses, cracking skulls with a nightstick, and subduing mobs with tear gas. اس صورت میں بچہ بسوں پر پتھراؤ کرنے، ڈنڈے سے سر پھوڑنے اور آنسو گیس کے ذریعے ہجوم کو قابو کرنے کی عملی تربیت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ Formal education has begun. باقاعدہ تعلیم شروع ہو چکی ہے۔ Difficult words and meanings. مشکل الفاظ کے معنی اور وضاحت۔ Average، اوسط، عام قسم کا یا معمول کے مطابق۔ Completed، مکمل کیا، کسی کام کو پورا کر لینا۔ Attentive، توجہ دینے والا، دھیان سے سننے یا سیکھنے والا۔ Preschool، قبل از اسکول، اسکول شروع ہونے سے پہلے کا زمانہ۔ Mastered، مہارت حاصل کرنا، کسی چیز کو پوری طرح سیکھ لینا۔ Pick a lock، تالا کھولنا، چابی کے بغیر تالا کھولنا۔ Elaborate، تفصیلی، منصوبہ بند، بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا گیا۔ Bank hold up، بینک ڈکیتی، بینک لوٹنے کا عمل۔ Prevent، روکنا، بچانا یا ہونے نہ دینا۔
लॉन्ड्री, धुले जाने वाले कपड़े, कपड़े धोने का अमल या कपड़े। सोफिस्टिकेटेड, जदीद, पेचीदा, बहुत तरक्की याफ्ता या नफीस। आर्मामेंट्स, हथियार, जंगी असलहा। फॉल्सहुड, झूठ, सच के खिलाफ बात। प्रैग्मेटिक, अमली, हकीकत पसंद और अमली सोच रखने वाला। श्रूड, चालाक, होशियार और समझदार। वायलेट, खिलाफ वर्जी करना, कानून तोड़ना। स्टेज, मरहला, किसी अमल का हिस्सा। वैरायटी, मुख्तलिफ अक़साम, कई तरह की चीज़ें। इलस्ट्रेट, वाज़ेह करना, मिसाल देकर समझाना। इकोनॉमिक, मुआशी, मईशत या मालियात से मुतालिक। यूनियन, यूनियन कारकुनों या असातिज़ा की तंजीम। सोशल कोहीजन, समाजी इत्तेहाद, लोगों के दरमियान यकजहती। शेयर्ड हेट्रेड, मुश्तरका नफ़रत, एक जैसी दुश्मनी या नफ़रत। पिगमेंटेशन, जिल्द का रंग, जिस्म या जिल्द की रंगत। डिस्प्लीजेस, नापसंद होना, अच्छा ना लगना। विजुअल इंस्ट्रक्शन, अमली बसरी तरबियत, देखकर सीखने की तालीम। टेक्निक्स, तरीके काम करने के उसूल या अंदाज। स्टोनिंग, पथराव, पत्थर मारने का अमल। नाइट स्टिक, पुलिस का डंडा, पुलिस के इस्तेमाल का मजबूत डंडा। सबड्यूइंग, काबू करना, दबाना या कंट्रोल करना। मॉब्स, हुजूम, मुश्ताइल लोगों का बड़ा गिरोह। टीयर गैस, आंसू गैस, हुजूम मुंतशिर करने वाली गैस। फॉर्मल एजुकेशन, बाकायदा तालीम, स्कूल या इदारे की मुनज़्ज़म तालीम। फॉर्मल एजुकेशन, द चाइल्ड लर्न्स दैट लाइफ इज़ फॉर टेस्टिंग। बाकायदा तालीम के दौरान बच्चा ये सीखता है कि ज़िंदगी इम्तहान देने के लिए है। This stage lasts 12 years, a period during which the child learns that success comes from telling testers what they want to hear. ये मरहला 12 साल तक जारी रहता है, जिस दौरान बच्चा ये सीखता है कि कामयाबी इम्तहान लेने वालों को वही बात बताने में है जो वो सुनना चाहते हैं। At this point, education becomes more subtle. उस मरहले पर तालीम ज़्यादा बारीक और पेचीदा हो जाती है। The child taught by school that he is dumb observes that neither he, she, nor any of the many children who are even dumber ever failed to be promoted to the next grade. वो बच्चा जिसे उस स्कूल ये सिखाता है कि वो बेवकूफ़ है, ये देखता है कि ना वो लड़की और ना ही दूसरे उससे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे कभी अगली जमात में जाने से रुके हैं। I have never let my schooling interfere with my education. Mark Twain. मैंने कभी अपनी स्कूली तालीम को अपनी हकीकी तालीम में रुकावट नहीं बनने दिया। Mark Twain. From this, the child learns that while everybody talks a lot about the virtue of being smart, there is very little incentive to stop being dumb. इससे बच्चा ये सीखता है कि अगरचे हर शख्स ज़हीन होने की खूबी की बहुत बात करता है, लेकिन बेवकूफ़ रहने से बाज आने की बहुत कम तरगीब मौजूद है। What is the point of school, besides attendance? The child wonders. स्कूल का मकसद हाज़री के अलावा क्या है? बच्चा हैरान होता है। As the end of the first formal stage of education approaches, school answers this question. जैसे ही बाकायदा तालीम के पहले मरहले का इख्तिताम करीब आता है, स्कूल इस सवाल का जवाब देता है। The point is to equip the child to enter college. मकसद ये होता है कि बच्चे को कॉलेज में दाखिले के काबिल बनाया जाए। Children who have been taught they are smart have no difficulty. वो बच्चे जिन्हें ये सिखाया गया हो कि वो ज़हीन हैं, उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। They have been happily telling testers what they want to hear for 12 years. वो 12 साल से खुशी खुशी इम्तहान लेने वालों को वही बताते आए हैं जो वो सुनना चाहते हैं। Being artists at telling testers what they want to hear, they are admitted to college joyously, where they promptly learn that they are the hope of America. इम्तहान लेने वालों को खुश करने के माहिर होने की वजह से वो खुशी खुशी कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं, जहां वो फ़ौरन ये सीखते हैं कि वो अमेरिका की उम्मीद है। Children whose education has been limited to adjusting themselves to their school's low estimates of them are admitted to less joyous colleges, which, in some cases, may teach them to read. वो बच्चे जिनकी तालीम सिर्फ अपने स्कूल की कम राय के मुताबिक खुद को ढालने तक महदूद रही हो, कम मशहूर कॉलेजों में दाखिल किए जाते हैं, जो बाज़ औक़ात इन्हें पढ़ना भी सिखाते हैं। At this stage of education, a fresh question arises for everyone. तालीम के इस मरहले पर हर शख्स के जहन में एक नया सवाल पैदा होता है। If the point of lower education was to get into college, what is the point of college? अगर इब्तिदाई तालीम का मकसद कॉलेज में दाखिला हासिल करना था, तो फिर कॉलेज का मकसद क्या है? The answer is soon learned. इसका जवाब जल्द ही मालूम हो जाता है। The point of college is to prepare the student, no longer a child now, to get into graduate school. कॉलेज का मकसद तालिब इल्म को, जो अब बच्चा नहीं रहा, ग्रेजुएट स्कूल में दाखिले के लिए तैयार करना है। In college, the student learns that it is no longer enough simply to tell the testers what they want to hear. कॉलेज में तालिब इल्म ये सीखता है
کہ اب صرف امتحان لینے والوں کو خوش کرنا کافی نہیں رہا. Many are tested for graduate school, few are admitted. گریجویٹ اسکول کے لیے بہت سے لوگوں کا امتحان لیا جاتا ہے مگر داخلہ چند کو ہی ملتا ہے. Those excluded may be denied valuable certificates to prosper in medicine, at the bar, in the corporate boardroom. جو لوگ خارج کر دیے جاتے ہیں وہ طب، وکالت یا بڑی کمپنیوں کے عہدوں میں کامیابی کے لیے ضروری قیمتی اسناد سے محروم رہ سکتے ہیں. The student learns that the race is to the cunning and often, alas, to the unprincipled. طالب علم یہ سیکھتا ہے کہ کامیابی کی دوڑ چالاک اور اکثر بے اصول لوگوں کے لیے ہے. Thus, the student learns the importance of destroying competitors and emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. یوں طالب علم اپنے مقابلہ کرنے والوں کو شکست دینے کی اہمیت سیکھتا ہے اور امریکی زندگی کے بڑے ہنگامہ خیز ڈرامے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے. Afterwards, the former student's destiny fulfilled, his life rich with oriental carpets, rare porcelain, and full bank accounts, he may one day find himself with the leisure and the inclination to open a book with a curious mind and start to become educated. بعد میں جب سابق طالب علم اپنی قسمت مکمل کر لیتا ہے، اس کی زندگی مشرقی قالینوں، نایاب چینی برتنوں اور بھرے ہوئے بینک اکاؤنٹ سے مالا مال ہو جاتی ہے، تو شاید ایک دن اسے فرصت اور شوق ملے کہ وہ تجسس بھرے ذہن کے ساتھ کوئی کتاب کھولے اور حقیقت میں تعلیم یافتہ بننا شروع کرے. Difficult words and meanings. Formal, باقاعدہ اصول اور نظام کے مطابق. Testing, امتحان لینا، علم یا صلاحیت جانچنے کا عمل. Subtle, باریک، پیچیدہ، آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والا. Dumb, بے وقوف، کم عقل یا نا سمجھ. Observes, غور کرنا، دھیان سے دیکھنا یا محسوس کرنا. Promoted, اگلی جماعت میں بھیجنا، ترقی دینا. Virtue, خوبی، اچھی صفت. Incentive, ترغیب، کسی کام پر آمادہ کرنے والی چیز. Attendance, حاضری، موجودگی. Equip, قابل بنانا، ضروری تیاری کرنا. Joyously, خوشی سے، مسرت کے ساتھ. Promptly, فوراً، بغیر دیر کیے. Estimates, اندازہ، رائے کسی کے بارے میں خیال. Adjusting, خود کو ڈھالنا، حالات کے مطابق بنانا. Arises, پیدا ہونا، سامنے آنا. Graduate school, اعلیٰ تعلیمی ادارہ، گریجویشن کے بعد کی تعلیم. Admitted, داخلہ دینا، قبول کرنا. Excluded, خارج کرنا، الگ یا محروم کرنا. Denied, محروم کرنا، نہ دینا. Certificates, اسناد، تعلیمی ثبوت. Prosper, ترقی کرنا، کامیاب اور خوشحال ہونا. Corporate, کاروباری بڑی کمپنیوں سے متعلق. Board room, مجلس انتظامیہ کا کمرہ، کمپنی کے سربراہوں کی میٹنگ کی جگہ. Cunning, چالاک، مکاری سے کام لینے والا. Alas, افسوس، دکھ یا افسوس ظاہر کرنے کا لفظ. Unprincipled, بے اصول، اخلاقی اصولوں کے بغیر. Competitors, مقابلہ کرنے والے حریف. Simmering, جوش مارتا ہوا، اندر ہی اندر گرم یا پرجوش. Melodrama, جذباتی ڈرامہ، حد سے زیادہ جذبات والا ڈرامہ. Destiny, قسمت، مقدر. Oriental carpets, مشرقی قالین، قیمتی روایتی قالین. Porcelain, چینی مٹی کے برتن، نہایت نفیس برتن. Leisure, فرصت، خالی وقت. Inclination, رغبت، شوق یا جھکاؤ. Curious, متجسس، جاننے کی خواہش رکھنے والا.